الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز سامعات اور عزیز طالبات، گزشتہ دن ہم نے عبادت کی اقسام پر بات کی تھی کہ عبادت کی قسمیں کتنی ہیں، کتنے طریقوں سے ہم عبادت کر سکتے ہیں، اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبادت کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1 قولی عبادت، نمبر 2 بدنی عبادت، اور نمبر 3 مالی عبادت. اور یہ بھی بتایا تھا کہ ہر قسم کی عبادت چاہے قولی ہے، بدنی ہے یا مالی ہے، ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے. اگر کوئی شخص یہ عبادتیں اللہ کے سوا کسی پیغمبر یا پیر کے لیے، کسی نبی یا ولی کے لیے کرے گا، کسی جن یا فرشتے کے لیے کرے گا، یا کسی دیوی یا دیوتا کے لیے کرے گا، تو یہ شرک اور کفر کا ارتکاب ہوگا. قولی عبادت کیا ہے؟ نمبر 1 جو قولی عبادت تھی وہ کیا ہے؟ قولی عبادت وہ عبادت ہے جس کا تعلق انسان کے قول، انسان کی زبان سے ہے. جیسے نماز میں اللہ اکبر کہنا، یہ ہماری عبادت ہے. سبحان ربی العظیم پڑھنا، یہ ہماری قولی عبادت ہے. سبحان ربی الاعلی پڑھنا، یہ بھی ہماری قولی عبادت میں شمار ہوتا ہے. 2 زانو بیٹھ کر التحیات پڑھنا، حج کے موقع پر لبیک اللہم لبیک کہنا، دعا مانگنا، پکارنا کسی مصیبت میں، بیماری میں، مقدمات میں، اولاد مانگنا، پریشانیوں اور غموں سے نجات کا طلبگار ہونا، یہ سب باتیں قولی عبادت میں شامل ہیں. معزز سامعات، قولی عبادت یعنی پکارنا، جسے عربی میں دعا کہتے ہیں، یہ عبادت کی اعلیٰ ترین قسم ہے. یہی عبادت کا نچوڑ اور خلاصہ اور مغز ہے، بلکہ عین عبادت ہے. سید الکائنات رحمت عالم کا ارشاد گرامی ہے، الدعاء مخ العبادتی، دعا کرنا یعنی پکارنا عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے. ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادت، دعا یعنی غائبانہ پکارنا ہی اصل عبادت ہے. گویا کہ عبادت اور پکار ایک ہی شے ہے، ان میں کوئی فرق نہیں. قرآن مقدس کا طرز اسلوب بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے. ایک جگہ ارشاد خداوندی ہوا، قال ربکم ادعونی استجب لکم، لوگو تمہارا پالنہار کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں. یعنی اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ قولی عبادت صرف میرے لیے ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو پہنچتا ہوں، تمہاری پکار کو سنتا ہوں، اور جس چیز کے لیے تم پکار رہے ہو اس کے تک رسائی، وہ کام کر دینا صرف میری شان ہے اور صرف میرے ہی اہل ہے. پکار میرے لائق ہے اور میں ہی پکار کو پہنچنے والا ہوں. ان الذین، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں
میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، بڑے بن جاتے ہیں، تکبر کر لیتے ہیں، غرور میں آ جاتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ آیت مبارکہ کے پہلے حصہ میں فرمایا ادعونی، مجھے پکارو، اور دوسرے حصہ میں فرمایا ان عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ پکار اور عبادت ایک ہی شے ہے، پکار اور عبادت ایک ہی شے ہے۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ شخص سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کو جواب ہی نہیں دے سکتے۔ اس لیے وہ اس کی پکار سے کیوں نہیں جواب دیتے؟ اس لیے کہ وہ اس کی پکار سے ہی بے خبر ہیں، غافل ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، جس دن لوگوں کو وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب یعنی جس دن لوگوں کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ اولیاء، وہ انبیاء، وہ بزرگ جن کو یہ پکارتے تھے، ان پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے، اور ان کی عبادت کا، ان کی سب سوز پکار کا، ان کی پوجا پاٹ کا وہ انکار کر دیں گے۔ غور فرمائیے، پہلے فرمایا کہ وہ ان کی پکار سے بے خبر ہیں، پہلے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ان کی پکار کو نہیں جانتے، ان کی پکار، ان کی دعاؤں سے بے خبر ہیں، غافل ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ بزرگ ان کی عبادت سے بھی انکار کر دیں گے۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ پکار ہی عبادت ہے، اور پکار اور عبادت میں کوئی فرق نہیں۔ خداوند قدوس نے انداز بدل بدل کر یہ حقیقت سمجھائی ہے کہ پکار میں عبادت کا مغز، پکار ہی عبادت کا مغز اور عبادت کا نچوڑ ہے۔ الدعاء مخ العبادتی، جس کو رسول اطہر نے اپنی زبان مبارک سے یوں فرمایا الدعاء مخ العبادتی، کہ دعا یعنی پکار ہی اصل عبادت ہے، اور پکار عبادت کا سب سے اعلیٰ، اور پکار دعا عبادت کا سب سے اعلیٰ فرد ہے۔ چنانچہ سورہ زمر میں سورت کا دعویٰ ذکر فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ عبادت خالص اللہ کی کرو، یعنی پکار صرف اللہ کی کرو، پکارو صرف اللہ کو۔ پھر سورت زمر کے بعد آنے والی سورہ مؤمن میں بھی اسی دعویٰ کی تشریح و تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ پکار خالص اللہ کی کرو۔ وہاں فرمایا عبادت خالص اللہ کی کرو، یہاں فرمایا پکار خالص اللہ کی کرو، یعنی صرف اللہ ہی کو پکارو۔ یہاں عبادت کی تشریح فرمائی اور کہا پکار صرف اور صرف اللہ کی کرو۔ معلوم کیا ہوتا ہے کہ پکار اور عبادت ایک ہی چیز ہے، ان میں کوئی فرق نہیں۔ جب معلوم ہو گیا کہ دعا یعنی پکار ہی عبادت کا مغز ہے، تو پھر یہ بات خود بخود واضح ہو گئی کہ پکار صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے۔ غیر اللہ کو غائبانہ پکارنا کفر اور شرک ہوگا۔ خداوند عالم نے قرآن پاک میں بار بار اس بات کی تلقین فرمائی کہ مصائب و مشکلات میں غائبانہ صرف میری پکار کرو۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے تو آپ انہیں کہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جب میرے بندے، میرے محبوب، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں
میرے متعلق کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو آپ انہیں کہیں کہ میں ان کی شہرات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کی شہرات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ مجھ تک پہنچنے کے لیے کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی سفارش کی ضرورت ہے، نہ کسی وسیلہ اور واسطہ کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں اور اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، غائبانہ پکاروں کو سننے والا صرف میں ہی ہوں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر، کون ہے جو مجبور، بے کس اور لاچار کی پکار کو پہنچتا ہے، یعنی لاچار کی پکار کو سن کر اس کی مدد کون کرتا ہے اور اس کی تکلیف، اس کی مصیبت کو کون دور کرتا ہے۔ جب وہ لاچار آدمی اللہ کو پکارتا ہے، اور کون ہے جو تم کو زمین میں تصرف کا حقدار بناتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ تم لوگ بہت ہی کم غور و فکر کرتے ہو۔ اس آیت نے واضح کر دیا کہ مجبور، بے کس اور لاچار آدمی کی پکار سننے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو غائبانہ پکار کو سنتا ہے اور تکلیف کو دور کرتا ہے وہی الہ ہے۔ پھر آخر میں فرمایا مگر بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، اکثر تو وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرتے ہیں لیکن اپنی مصیبت، اپنی تکلیف میں اوروں کو پکارتے ہیں، اور یہی پکار دعا ہے، اور دعا ہی عبادت کا اصل ہے، یعنی عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ ہے۔ غور فرمائیے، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو جلدی جلدی نماز پڑھی اور اٹھ گئے۔ میری پیاری بہنوں، اس کے بعد جب اصل کام آتا ہے، یعنی اللہ سے مانگنے کے ٹائم آتا ہے، دعا کرنے کا ٹائم آتا ہے، تو اس وقت وہ جو ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی ہم بڑی مشکل سے ٹائم نکالتے ہیں اور ہمارے لیے دعا مانگنے کا ٹائم ہی نہیں بچتا ہے۔ تو غور فرمائیے کہ دعا ہی، پکار ہی اصل عبادت ہے۔ جب انسان جلدی جلدی میں اٹھ جاتا ہے دعا مانگے بغیر، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس بندے کو میری ضرورت ہی نہیں، مجھ سے کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ گویا اللہ رب العزت کو یہ عمل ناپسند ہے، لہٰذا ہمیں تسلی سے اللہ سے مانگنا چاہیے، نماز کے بعد تسلی سے دعا مانگنی چاہیے۔ دنیا کے کام تو چلتے ہی رہتے ہیں زندگی کے ساتھ ساتھ، لیکن عبادت کا اصل، عبادت کا مغز پکار ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ ضروری ہم باوضو ہوں اور پھر اللہ کو پکاریں، یہ بھی نہیں کہ ہم فارغ ہوں تو اللہ کو پکاریں۔ اللہ فرماتے ہیں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھانا پکاتے، دنیاوی کام کرتے، کاموں میں مصروف، بچوں میں مصروف، ہر وقت زبان پہ اللہ کا نام، اور کچھ نہیں۔ جس کو کچھ نہیں آتا یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یہ تو ہم کہہ ہی سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے گناہوں کی معافی، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔